اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے محمد بن سیرین نے، انہوں نے کہا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز میں قنوت پڑھا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا رکوع سے پہلے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رکوع کے بعد تھوڑے دنوں تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1001۔ عاصم بن سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قنوت کے بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دعائے قنوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پڑھی جاتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ رکوع سے پہلے یا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا کہ رکوع سے پہلے۔ عاصم نے کہا کہ آپ ہی کے حوالے سے فلاں شخص نے خبر دی ہے کہ آپ نے رکوع کے بعد فرمایا تھا۔ اس کا جواب حضرت انس نے یہ دیا کہ انہوں نے غلط سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کے بعد صرف 1 مہینہ دعائے قنوت پڑھی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے 70 قاریوں کے قریب مشرکوں کی ایک قوم بنی عامر کی طرف سے ان کو تعلیم دینے کے لیے بھیجے تھے۔ یہ لوگ ان کے سوا تھے جن پر آپ نے بد دعا کی تھی۔ ان میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان عہد تھا، لیکن انہوں نے عہد شکنی کی اور قاریوں کو مار ڈالا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مہینے تک رکوع کے بعد قنوت پڑھتے رہے اور ان پر بد دعا کرتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1002۔ زائدہ نے بیان کیا، ان سے تیمی نے، ان سے ابو مجلس نے، ان سے حضرت انس بن مالک نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 مہینے تک دعائے قنوت پڑھی اور اس میں قبائل رال اور ذکوان پر بد دعا کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1003۔ خالد خزا نے خبر دی، انہیں ابو قلابہ نے، انہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں قنوت مغرب اور فجر میں پڑھی جاتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1004۔